دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد دلائل ہیں۔ اب دیکھیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، توحید اختیار کرو، اور زمین میں تمہارے لیے دلائل ہیں۔ اب تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، پوری صورت تو میں نہیں سمجھا سکتا، میری ایک الگ کتاب ہے سورہ یاسین پر، سورہ یاسین کی تفسیر پر، وہ آپ وہاں دیکھ لیجئے، وہاں نقطے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد جو چوتھا پیراگراف ہے، اس میں احوال قیامت اور احوال جنت اور دوزخ ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اجداس ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اجداس، ذرا غور کیجئے۔ ایک ہوتا ہے اجسام، جسم کی جمع ہے اجسام، اور جدس کی جمع ہے اجداس۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کی تو قبر ہی نہیں بنی، اور جل کے مر گیا، لاش ہی نہیں ملی، قبر ہی نہیں بنی، جل کے راکھ ہو گیا، ہوا میں جو ہے بخارات چلے گئے، یا مچھلی نے کھا لیا اس کو۔ وہ جیسے غالب نے کہا نا، ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ تو سن لیجئے، جدس کہتے ہیں وہ چھوٹا سا حصہ جو باقی رہ جائے، چاہے وہ سر کا حصہ ہے، ایک ہڈی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری لاش ادھر ادھر چلی جاتی ہے، گوشت پگھل جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، اور پانی ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم سب نکل جاتا ہے، اور صرف کیا رہ جاتے ہیں، پنجہ رہ جاتا ہے ہڈیوں کا۔ تو جو حصہ باقی رہ جائے، دھماکے میں مر گیا فرض کیجیے کوئی، اس حصے کو جدس کہتے ہیں۔ تو من الاجداث الی ربہم ینسلون، وہ جدس سے نکلیں گے، چاہے وہ سمندر کے پیٹ میں ہو، چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے من یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم تو سو رہے تھے، ہمیں کس نے خوابگاہ سے جگا دیا، میں سو رہا تھا کسی یاب کے شبستہ میں، جگہ کے چھوڑ گئے قافلے سحر کے مجھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ احوال قیامت۔ اب ذرا ایک نقطہ یہاں بتا دوں، وہاں قیامت کے میدان میں ہوگا کیا، لائن لگ جائے گی، یہ جنتیوں کی لائن ہے، یہ دوزخیوں کی۔ تو جو دوزخی ہوں گے بڑے چال باز ہوتے ہیں، وہ آہستہ سے کوشش کریں گے کہ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں، گھسنے کی، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا، لائن کراس کر کے آگے جو ہے کسی کا حق مار کے آگے لائن میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتے فوراً آ جائیں گے، وہ کہیں گے وامتازوا اليوم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ادھر کدھر جا رہے ہیں، ادھر کدھر جا رہے ہیں، ہٹ جاؤ، یہ تمہاری لائن نہیں ہے، اے مجرموں یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا، اور اس کے بعد کہیں گے ھذہ جہنم، یہ ہے تمہارا گیٹ، یہ اس دروازے سے جاؤ تم، یہ تمہارا دروازہ نہیں، ادھر ہے، ھذہ جہنم، اور التی کنتم توعدون، اس میں داخل ہو جاؤ، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ پھر اللہ کا اختیار، میں نے بتایا نا پوری صورت کیا ہے، جلالی ہے، اختیار۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ہونٹوں کو سی دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہاتھ سے کہا جائے گا، ہاتھ
اب تو بات کر. ہاتھ کہے گا ہاں میں نے اس ہاتھ سے فلاں آدمی کو تھپڑ مارا تھا, یہ رشوت لی تھی, حرام کھایا تھا. پاؤں کہے گا کہ میں ان پاؤں سے چل کر نور جہاں کی فلم دیکھنے گیا تھا. پاؤں گواہی دیں گے. زبان جو ہے, آپ کی زبان جو ہے, اس کے اوپر تالا, نختم علی افواہہم, اور ہم سے بات کریں گے. ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. قیامت کے دن ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم چل چل کر کس کس کے آستانے پہ جاتے رہیں. زرداری کے آستانے پہ جاتے رہیں, امریکہ کے آستانے پہ جا کے بھیک مانگتے رہیں گے. یہ پاؤں, ہمارے پاؤں خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, شاعری آپ کو زیب نہیں دیتی. پہلے بتا چکا ہوں سورہ. شاعر کیا کرتے ہیں, کیریکٹر ہوتا ہے ان کے پاس, کردار ہوتا ہے. قتیل شفائی کی مثال میں نے دی تھی نا آپ کو. وہ کہتا تھا مذہبی باتیں مت کرو, عمر کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے اگلے سانس میں وہ کہتا ہے چشتی صاحب مدینہ بلائیے, نعتیہ مشاعرہ کیجئے, میں نعت پڑھوں گا. ایک ہی سانس میں. تو اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, کل واد یہیمون, وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں, ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. اور وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے, باکردار نہیں ہوتے وہ. تو فرمایا شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب نہیں دیتی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اور اس کے بعد جو آخر میں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم, کیا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا آپ کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اتنے بڑے پہاڑ کو پیدا کر کے دکھا دیا, آپ کو پیدا کر کے دکھا دیا, دوبارہ ری اسمبل کر نہیں سکتا, دوبارہ پرزے سارے جوڑ کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا آپ کو. عقلی دلیل دی, آخرت کی زندگی ماں بعد موت کی عقلی دلیل دی. اور اس کے بعد کہا دیکھو وہ خلاق علیم ہے, اور جب ہم کسی چیز کو بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, ہمارے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے, کن ہو جاؤ فیکون, وہ ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کم انٹو ایگزسٹنس اینڈ اٹ کمس. اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو, وہ کہتا ہے آ جا, آ جاتی ہے. پہاڑ بن جا, پہاڑ بن جاتا ہے. زمین بن جا, بن جاتی ہے. چاند آ جا, بن جاتا ہے چاند. سورج آ جا, آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو. وہ کن کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے. بالکل جیسے حضرت مریم سے اللہ نے کہا حاملہ ہو جا, ہو گئے حامل. اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے, کن فیکونی اختیارات رکھتا ہے. اس کے بعد آخری آیت میں کہا فسبحان الذی, فسبحان الذی, بے عیب ہے وہ ہستی, بیدہ ملکوت کل شیء. سن لیجئے, ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں, ہر چیز کی. سنیے یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا آپ کے سینے میں, ایک سیکنڈ کے اندر آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, اس وقت مر جائیں گے. میں بول رہا ہوں نا, ایک سیکنڈ کے اندر میں چپ ہو جاؤں گا اور آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. خلیل الرحمن چشتی مر گیا. بیدہ ملکوت کل شیء, ایک یکایک سنیے, کن ہے نا, یہ دماغ میں ایک ٹیومر پیدا ہوگا, ایک رسولی پیدا ہوگی, دماغ بند, بے ہوش, آپریشن ہوگا, ختم. ایک رسولی پیٹ میں پیدا ہوگی, 2 مہینے کے بعد کینسر ہوا, مر گیا. ایک سیکنڈ کے اندر ہارٹ فیل ہو گیا, مر گیا. جوانی میں مر گیا, شادی کے دن مر گیا, شادی کے دوسرے دن مر گیا. بیدہ ملکوت کل شیء, ملکوت سنیے, ملکوت مبالغہ ہے ملک سے, یعنی ہر شے کی بادشاہت, ہر شے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اور آخر میں بتایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف لوٹنا ہے. حاصل کلام غیر اللہ کی بے اختیاری, اس میں سنیے تحقیر کی گئی, بتایا گیا کہ غیر اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, بے اختیار ہے غیر اللہ. اللہ کے علاوہ جتنے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, ولی ہیں,
सुपर ताकतें हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, रूस है, सब बेइख्तियार हैं। और अल्लाह की क्या है कुदरत, ताकत और इख्तियार को तस्लीम करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर आपकी दावत तौहीद व आखिरत और कुरान पर ईमान लाओ। तो ये सूरह यासीन में तमाम दावतों का खुलासा है। दावत तौहीद भी है, दावत रिसालत भी है, रसूलों को मान लो, और दावत जन्नत दोज़ख और आखिरत भी है। यानी दीन के तमाम 3 शोबों की दावत है। लेकिन जोर क्या है इसमें? अल्लाह के इख्तियारात का, अल्लाह के इख्तियारात का, कि अल्लाह, और मैंने कहा ना कि एक बहुत ही जलाली सूरत है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको, सूरह यासीन के बारे में जितनी, उसकी फजीलत के बारे में जितनी अहादीस हैं, वो सब की सब या तो झूठी हैं या तो फिर वो ज़ईफ हैं।